اچھا عثمان، وہ کیا قصہ ہے دبئی میں ایک اکیلا نہتا پاکستانی 33 انڈین؟ وہ ویسے ہی نا، انڈیا پاکستان جب آمنے سامنے ہوتا ہے، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو یا بیت بازی کا میدان ہو، پریشر آ جاتا ہے دیکھنے والوں پہ بھی، اور جو میدان میں ہوتے ہیں، جو فیس کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ تو ہوتا ہی ہے. سو آپ پہ کتنا پریشر تھا، ڈر تھا، اور آپ نے یہ سوچا تھا کہ جو رزلٹ آیا اس کے الٹ بھی تو ہو سکتا تھا؟ مسلمان ہمیشہ جذبے سے ہی جیتتا ہے. 313 ہو کر اگر 1000 کو شکست دیتا ہے نا، تو ایمان ہے، قوت ایمانی جو کفار میں نہیں ہوتی ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اقبال نے اسی لیے کہا تھا. اور آپ یقین کیجئے، میں اگر اس فیلنگ میں جاؤں نا، اٹ واز 2011، 13 ایئرس، 13 برس پیچھے. تو ان کے کیپٹن نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ مسٹر جینیس آف پاکستان، ڈر نہیں لگتا؟ اٹ واز این اوپن ڈبیٹ. میں نے کہا یار، مسلمان ہو اور اوپر سے جوان ہو اور سب سے بڑھ کر حافظ قرآن ہو، تو بنیوں سے ڈرنا بنتا نہیں ہے. واہ. اچھا، ہندوستان کے ساتھ میرا 3 دفعہ جو ٹاکرا ہوا نا، تینوں بار جو ان کے ٹاپکس ہیں نا، وہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. ایک تو ہمارے کسی بھی حکومت میں، وہ کسی کی بھی رہی ہو، کیونکہ 20 برس تو مجھے ہو گئے، 25 برس اس خاک کو چھانتے ہوئے، میں نے نہیں دیکھا پریکٹیکلی یوتھ کے لیے لوگوں کو کچھ کرتے ہوئے، پولیٹیشنز کو بھی، ہمارے ارباب اختیار کو بھی، ارباب اقتدار کو بھی، کہ ہم ایسے مقابلے ہارے ہوئے ہیں جہاں پر ہم پہنچ ہی نہیں سکے. بغیر جیتے تو دور کی بات، بغیر مقابلے میں حصہ لیے ہم ہارے ہوئے ہیں. تو اس میں جب اس نے یہ کہا تو ٹاپک تھا ان کا، مسٹر جناح ہیز بروکن دا گریٹ انڈیا اینڈ پاکستان نیشن از اے ٹیررسٹ نیشن. اس سے پہلے جو انٹرنیٹ پر مشہور ترین ایک ڈبیٹ پڑی ہے میری، 2010 کا مقابلہ، 15 اکتوبر 2010، محبوبی سنگھ کا میرے ساتھ مقابلہ تھا شیو سینا سے، کشمیر تو ہوگا پاکستان نہ ہوگا. اس سے پہلے 2007 میں 2006-07 میں انفیکٹ جینیس آف انڈیا کے ساتھ جو مقابلہ تھا، اٹ واز کلچر، جس پہ اس نے اڑا کر رکھ دیا ان 7 منٹس میں پاکستان میں، پاکستان کی سرزمین پر، کراچی میں. ٹھیک ہے، بہت ساری تکالیف ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہرایا کس طرح. اس میں 2 چیزیں ہیں جی، اللہ پاک کے فضل، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ، والدین کی دعائیں، اساتذہ کی مہربانی، اور میرے نقاد کی تنقید، یہ تو میرے محسن ہیں. اور دوسری چیز، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کانٹینٹ ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. قائد کا طریقہ کیا تھا؟ اگر میں دنیاوی، کیونکہ ایک بار اور قائد کی بات ہو رہی تھی نا، قائد ہیز بروکن دا گریٹ انڈیا، مسٹر جناح. تو جناح صاحب کا طریقہ کیا تھا؟ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، دلیل سے بات کیے. ایک ایسا شخص جو وکیل تھا لیکن کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا. اب آپ قائد اعظم کو دیکھیے نا، وکیل تھے لیکن جھوٹ نہیں بولا. ان کا کبھی کسی دشمن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قائد نے کبھی جھوٹ بولا. حالانکہ وکیل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. تو ہی واز اے لائر ناٹ اے لائر. تو ان کی ساری زندگی کی اگر مطالعہ کریں، جتنے ان کے کیسز ہیں وہ کیا تھے؟ دلیل پہ بات تھی. تو جب آپ کے پاس دلیل موجود ہو، جب آپ کا مطالعہ ہو تھوڑا بہت، اور آپ کو اللہ پاک سے آپ یہ دعا مانگتے ہو کہ اللہ پاک الفاظ کا خزانہ تو انہیں عطا کرنا ہے، تو اللہ پاک فضل کرتا ہے. تو الحمدللہ میرے لیے بہت دیٹ واز اے کراؤن آف مائی لائف. وہ ایک کمپٹیشن، اور وہ بار بار یہی بات ہونی کہ ہندوستان کو ہرانا. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی ایک انر چیز ہے، وہ کرکٹ میچ بھی ہو، وہ ہاکی میچ بھی ہو، یا میرے جیسے بندہ جس کی جو ڈبیٹ کے میدان کا کھلاڑی ہو، میرے لیے آپ کے بیک آف دا مائنڈ پتہ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ایک سب ہلالی پرچم چل رہا ہوتا ہے. یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو یار، مطلب یہ کوئی چھوٹی بات ہے. تو نیشنل چیمپئن بننے کا جو ایک اعزاز ہوتا ہے نا، یہ ایسی خوبصورت فیلنگ ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے فاتح ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں. اللہ پاک کا میں کس قدر شکر ادا کروں، الحمدللہ سبحان الحمدللہ. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، اس نے مجھے ہر چیز میں نمایاں ہی رکھا. اللہ پاک نے وہ تعلیم سے لے کر وہ میرے کرکٹ ہو، میں بیت بازی میں تھا تو نیشنل چیمپئن تھا، ڈبیٹس میں 3 زبانوں کے چیمپئن رہا، یا کرکٹ کھیلی تو وہ ایک بام عروج تک گیا، وہاں تک جہاں تک کھیلنا چاہتے تھے. پھر جب کرکٹ چھوٹی تو پھر اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ اس لیول پر آ کر پاکستان نہ کھیلنا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ کبھی. لیکن بعد میں پتہ لگا کہ ٹریک چینج کیسے کرتی ہے قدرت، آپ کا سمجھ بعد میں آتی ہے. ایک پلان ہم کرتے ہیں، ایک وہ ذات کرتی ہے، اور اس کا پلان بے شک بہت بے اچھا ہے. بے شک ہم بہتر سوچتے ہیں، وہ بہترین سوچتا ہے. اکثر لوگوں کا یہ سوال بھی مجھ سے رہا ہوا ہے کہ یار جب میں 2004 تک دیکھوں تو آئی واز اے کرکٹر.
اور میں اتنا پیشنیٹ کرکٹر تھا اور ایسا لگ رہا تھا ایک انر فیل تھی اور یہ بھی فیل پکی ہو جانی تھی کچھ عرصے تک کہ یار زیادہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ پاکستان کھیل سکتا ہوں. لیکن اس وقت آ کر ٹریک ایسے چینج ہوا. اب وہ ایک چونکہ بڑی لمبی سٹوری ہے لیکن میں اس کا صرف لب لباب آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سمجھ نہیں آیا. بعد میں سمجھ آیا کہ یار نہیں قدرت کیا کام لینا چاہتی ہے. اور آج اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو الحمدللہ میں مطمئن بھی ہوں اور اللہ پاک کی رضا میں راضی بھی ہوں. یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ راضی ہونا. خوش بخت وہ ہے، واصف صاحب فرمایا کرتے تھے خوش بخت وہ ہے جو اپنے بخت پر خوش ہے.